بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ مسلم اور احمدی مکالمہ یہ جو گروپ ہے، اس کے اندر آج ایک مناظرہ ہوا ہے۔ مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ حضرت امام مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے یا کہ حدیث کا۔ مطلب یہ کہ امام مہدی کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے یا کہ حدیث کے اندر۔ تو قادیانی مرزئی عبدالحق کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے۔ بہت کچھ آپ کو ملے گا اس ڈیبیٹ کے اندر۔ ڈیبیٹ کافی لمبی ہے اور اس کا آج حصہ اول میں پیش کر رہا ہوں اور تھوڑی تھوڑی ریکارڈ کر کے، تاکہ آپ کو سننے کے اندر بھی دقت نہ ہو اور یہ بات زیادہ طول نہ پکڑے۔ آئیے جی، وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے۔ یہ پہلی آڈیو قادیانی مرزئی عبدالحق صاحب کی میں یہاں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے، اس کے بعد میری آڈیو ہے، پھر آگے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ نے آپ کو مسلمان ثابت کریں یار، اور قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وہ پیغام دیں جس پیغام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میرا امام مہدی، میرا جانشین آئے گا، اس کو میرا سلام کہنا، اس کی بیعت کرنا۔ کیا یہ بات جائز ہے، درست ہے؟ کیونکہ یہ قرآن پاک سے کہیں کو اشارتاً کوئی بات تو ملتی ہوگی نا کہ امام مہدی نے آنا ہے، تو وہ قرآن پاک میں کہاں پر لکھا ہوا ہے بھائی کسی نبی نے آنا ہے؟ تو یہ باتیں قرآن پاک سے بتانی ہیں، یا تو بالکل انکار کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں، جو چلے گی اب ہماری چلے گی، بس پاکستان والے ٹھپے والے مسلمانوں کی، تو چلائیں پھر۔ جی جناب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ حدیثیں کون سی حدیثیں ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ امام مہدی میرا آیا تو اس کو سلام کہنا؟ یہ تھوڑا سا ہمیں حوالے چاہیے۔ اور شہباز صاحب، وہ تو کہاں سے پھر عقیدہ ہے یہ آپ کا؟ اور قرآن پاک میں یہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ نہیں ہے نا، پھر آپ کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں قرآن پاک میں تو پھر عقیدہ بھی نہیں ہے نا آپ کا۔ تو اگر ہے تو کہاں سے ہے پھر؟ جی جناب، میں بتا دوں آپ کو کہاں سے ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ حدیث سے ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ ابھی آپ نے دو تین حدیثیں بیان کی ہیں، ان کے کم از کم حوالے تو دے دیں۔ سر مبشر صاحب، اب پتہ چل گیا واقعہ کوئی گروپ میں ہے یار، بندہ کوئی علم والا بات کرنے والا بندہ ہے۔ جزاک اللہ سر، آپ تو مفتی ہیں، مفتی مبشر احمد شاہ صاحب جی۔ آپ کا عقیدہ حدیث سے ہے، حدیث شریف سے، جی ٹھیک ہے، حدیث شریف سے ہے۔ تو حدیث شریف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے اگر ایک بات ثابت ہے تو ضرور ہے کہ وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہوگی، یا قرآن پاک سے نہیں ہے بالکل۔ اور قرآن پاک سے نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، بتا دیں سر مبشر صاحب۔ جی میں ضرور عبدالحق صاحب عرض کرتا ہوں، لیکن دوسرے صاحبان ذرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں عبدالحق صاحب سے بات کر لوں۔ جی، آپ نے یہ جو بات کی ہے عبدالحق صاحب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر سے اگر ملتا ہے تو یقینی سی بات ہے قرآن میں بھی ہوگا، تو یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یقینی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر صرف احادیث کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے، قرآن کے اندر نہیں ملتا۔ تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اگر حدیث کے اندر ہے تو پھر قرآن کے اندر بھی ہوگا؟ اس کی ایک موٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ صرف نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، قرآن کے اندر ہے، لیکن وہ نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ احادیث کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاعدہ کلیہ آپ نے کہاں سے بنایا، تو یہ مجھے بتا دیں۔ جی جزاک اللہ سر، باقی تو یہ گروپ بھی آپ کا ہے، ایڈمن بھی آپ کے ہیں، لوگ بھی آپ کے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، بیچ میں انٹرپٹ کرتے رہیں، ہمیں ادھر ادھر جو ہے وہ سناتے رہیں اپنی کہانیاں، گالی گلوچ، طنز بازیاں، تو وہ ان کی مرضی ہے۔ یا پھر آپ جو ہے ان کو سمجھائیں، مجھے بھی سمجھائیں، بتائیں سر حدیث شریف سے جو عقیدہ بنا ہوا ہے، جو آپ نے یہ بنایا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی جو خبر ہے وہ بتا دیں۔
میں بھی سنتا ہوں اور یہ آپ کے دوست بھی سن لیں گے، آپ کے جو احباب ہیں گروپ کے وہ بھی سنیں۔ کوئی بات نہیں مجھے سمجھ آئی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ واضح طور پہ ارشاد فرمائیے کہ مطلب یہ کہ وہ مقام مرتبہ مطلب حدیثوں کے اندر نہیں ہے امام مہدی کا آپ کے نزدیک، وہ قرآن کے اندر ہے، تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے وہ آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے تو بتا دیا کہ بھائی وہ قرآن کے وہ حدیث کے اندر جو کچھ بھی امام مہدی کے بارے میں ہے تو وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، ابھی اس کے اوپر جرا نہیں کرتے ہم۔ تو وہ یقینی سی بات ہے پھر قرآن کے اندر وہ عقیدہ ہوگا، تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پر امام مہدی کا ذکر ہے، وہ آیت آپ بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ سر جزاک اللہ مفتی مبشر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا تھا پھر جواب بھی دے دیا آپ نے۔ دیکھو نماز کا ذکر ہے، وضو کا بھی ذکر ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ اس بات کا سنت مبارکہ سے اور حدیث شریف سے وضاحت کے ساتھ مل بھی جاتا ہے کہ نماز اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور اتنے رکعات ہے، حکم قرآن پاک سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو جواب ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی۔ جزاک اللہ، آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا اور دوستوں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ آگے چلیں سر۔ چلیں میں اس کی زیادہ بحث نہیں کرتا، تو وہ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ میرے نزدیک تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں امام مہدی کا ذکر ہو، تو آپ کے نزدیک تو ہوگی نا، تو وہ قرآن کی آیت بتا دیں کون سی آیت ہے، تاکہ آج کی نشست کے اندر سب کو پتہ چل جائے، مجھ سمیت دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ جی مفتی مبشر صاحب مجھے شرمندہ نہ کریں، ٹھیک ہے، میں مفتی بھی نہیں ہوں، قاری بھی نہیں ہوں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں۔ آپ کی ایک آڈیو اور آ گئی ہے 19 سیکنڈ کی، چلو ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں شارٹ کٹ میں۔ یہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے سر، میں اس گروپ میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ایک احمدی افراد ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ نے مجھے دینا ہے اسلام کا پیغام، دینا ہے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، جس اسلام کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ جب میرے ذمہ بات آ جائے گی کہ اسلام احمدیت کی تبلیغ کریں تو پھر انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو تو سمجھ لوں، پہلے وہ بات کرنی ہے۔ جی مبشر صاحب میں نے یہ آڈیو بھی آپ کی سن لی، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اچھا یہ آپ مفتی صاحب بتا دیں کہ قرآن پاک کے اندر آنے والے کسی بھی امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آپ واضح کر دیں۔ جتنے بھی آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں آنے والے کسی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ بات واضح ہو جائے تاکہ جزاک اللہ یہ بتا دیں۔ جی محترم عبد الحق صاحب، میں نے تو اسلام کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آپ نے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ امام مہدی کا جو ذکر ہے وہ حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے میرے نزدیک، یعنی میں اپنا علم کے نالج کے مطابق بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اپنے علم کے اندر کامل نہیں ہوتا، تو احادیث کے اوپر آپ نے جرا کر دیا بھی تھوڑی سی سرسری کہ بھائی وہ ساری امام مہدی کے متعلق جو حدیثیں وہ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کر رہے۔ سوال اب یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر عقیدہ آیا کہاں سے؟ کیونکہ آپ مرزا صاحب کو اپنا امام مہدی مانتے ہیں اور دیگر بھی عقائد ہیں، ان کو عیسیٰ ابن مریم بھی، محمد بھی اور دیگر چیزیں ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں، ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، ابھی بات ہو رہی ہے امام مہدی کے عقیدے کے اوپر۔ آیا یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اسلامی تعلیمات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ حدیث کے اندر ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، تو آپ کہتے ہیں، آپ کلیم یہ کرتے ہیں وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو میرا یہ سوال ہے پھر وہ آیا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ وہ آیت تو بتائیے آپ کم از کم، میں وہ آیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلے میں ناقص علم ہوں، میرے پاس اس معاملے کے اندر علم ناقص، آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں، تو وہ آیت دے دیں آپ مجھے، کون سی قرآن کی آیت ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سائڈ پہ رکھیں، امام مہدی کی بات کر رہے ہیں، موضوع ہمارا امام مہدی ہی رہے گا۔ ابھی دیکھیں دیگر دعویٰ جات بھی پھر آپ لوگوں کے ہیں، میں پھر وہ بھی چھیڑ لوں گا، تو پھر آپ کو ناگوار گزرے گا کہ یہ کیا خلط مبس ہو گئی ہے۔ تو مرزا صاحب تو اپنے آپ کو محمد بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں محمد ہوں،
آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف اور سارے نبی وہ کلیم کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ میں بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ موضوع ایک الگ ہے، ٹاپک الگ ہے۔ ابھی امام مہدی پر رہی ہے، مجھے قرآن پاک کی وہ آیت لا دیں کہ کون سی وہ آیت ہے، میں وہ آیت دیکھنا چاہتا ہوں، میرے علم میں اضافہ کر دیجئے آپ۔ اس آڈیو کے اندر آپ نے تسلیم بھی کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی خبر دی ہے، تو ابھی اگلی آڈیو کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ حدیثیں کس لیول کی ہیں امام مہدی کی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھی حضرت امام مہدی کا یہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حدیثوں سے ثابت ہے، نہ کہ قرآن سے۔ اگر قرآن سے ثابت ہے تو بھائی وہ میں انتظار کر رہا ہوں اس آیت کا، وہ آیت کون سی ہے؟ میں آج کی نشست کے اندر وہ آیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ برائے کرم آپ بار بار میں اصرار کر رہا ہوں، مجھے وہ آیت کم از کم دے دیں۔ مفتی مبشر صاحب، جی دوستو، یہ پہلی نشست ہے، یوں سمجھ لیں مناظرہ بھی جاری ہے، چونکہ یہ واٹس ایپ کی ریکارڈنگ ہے۔ تو یہ 3 آڈیوز تھیں، اس کے بعد یہ 1 منٹ 28 سیکنڈ کی جو آڈیو ہے یہ آپ کو اگلے پارٹ کے اندر میں سناتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ مناظرہ کافی لمبا ہے تو اس کو مختلف پارٹس کے اندر ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی رہے۔ انہوں نے آگے جا کے 7 آیتیں پیش کی ہیں، اور بھی مزید دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں قرآن کے، کہ جن کے اندر ذکر ہے حضرت امام مہدی کا۔ تو ویسے میرے لیے تو یہ آج نئی بات تھی، یقین مانیے نئی بات، کیونکہ آج تک نہیں ہم نے سنا کہ قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو وہ آگے جب مناظرہ بڑھے گا تو آپ دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے نئے چینل ختم نبوت ٹائمز کے لیے، کیونکہ پہلے ہمارا ختم نبوت ٹائمز چینل وہ بلاک ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب اسی نام سے ہم نے ایک اور چینل بنایا ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں۔ اس کے اوپر ہم اپنی سابقہ ویڈیوز بھی رکھیں گے اور نئے مناظرے بھی اسی کے اوپر ہوا کریں گے۔ اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور اپنی اچھی یا بری رائے لازمی دیا کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔